بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن کا تیسرا لیکچر ہے۔ اسی لیکچر میں ہم گینٹ سے شروع کرتے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن کو سمجھتے ہیں۔ گینٹ کلاسیکل اسکول سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس بات پر توجہ دے کہ ایک آرگنائزیشن میں ایفیشنسی کس طرح بڑھائی جائے اور اس آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ کس طرح میگزیمائز کیا جائے۔ تو آرگنائزیشن میں ایفیشنسی اور آؤٹ پٹ کو میگزیمائز کرنے کے لیے اس نے اس بات پر زور دیا کہ مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان اچھے تعلقات ہونی چاہیے۔ جب ورکر اور مینجمنٹ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے تب آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میگزیمائز ہوگا۔ He emphasized the need for developing mutuality of interest between management and labor, which mean a harmonious cooperation between both. انہوں نے کہا کہ اگر لیبر اور مینجمنٹ کے درمیان مفادات یکساں ہوں گے، میوچولیٹی آف انٹرسٹ ہوگا، تو آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھے گی اور تمام ورکرز اور پلس مینجمنٹ یہ آرگنائزیشن کے مقاصد کی حصول کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر مینجمنٹ اور لیبر کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہو تو اس صورت میں ان کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی ہاؤ ٹو امپروو دا ایفیشنسی، ہاؤ ٹو میگزیمائز دا آؤٹ پٹ، تو یہ متاثر ہوگا اور ہر یونین یعنی لیبر پلس مینجمنٹ وہ کے درمیان ایک تصادم پیدا ہوگا، ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی متاثر ہوگی اور آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ گینٹ نے مینجمنٹ کے تمام پرابلمز میں سے ہیومن ایلیمنٹ کو انتہائی امپورٹنٹ قرار دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آرگنائزیشن میں ہیومن انتہائی اہم فیکٹر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹائم اور کاسٹ فیکٹر کو بھی انتہائی اہمیت دی۔ ان پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ ورک، یعنی ورک کی پلاننگ اور کنٹرولنگ میں ٹائم اور کاسٹ کو انہوں نے امپورٹنس دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مینیجر ایک ورک کی پلاننگ اور کنٹرولنگ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس ورک کو ٹاسک میں ڈیوائڈ کرے اور ہر ٹاسک کے لیے ایک ٹائم الاٹ کرے اور ان کے لیے ریسورسز الاٹ کرے تاکہ اس کی مدد سے وہ بہتر انداز میں کسی ورک کو اختتام تک پہنچا سکے۔ گینٹ کے اس کنسیپٹ نے فیمس گینٹ چارٹ کو جنم دیا، مشہور گینٹ چارٹ ہے۔ یہ چارٹ اس کا کیا رول ہے مینجمنٹ میں؟ یہ چارٹ مینیجرز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ورک کو مختلف ٹاسک میں ڈیوائڈ کرے اور پھر یہ معلوم کرے کہ ہر ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے اور کتنے وسائل درکار ہوں گے۔ گینٹ چارٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پروگرام ایوالویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک کے لیے بنیاد ہے۔ اچھا، پروگرام ایوالویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک کیا ہے؟ جب ایک ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام شروع کرتا ہے تو وہ پروگرام ایوالویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے وقت مینیجر اس بڑے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اور ایکٹیویٹی میں ڈیوائڈ کرتا ہے، پھر وہ ہر ٹاسک کے لیے ٹائم اور ریسورسز الاٹ کرتا ہے، پھر آخر میں وہ ان چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ۔ فرینک اور لیلین گلبریتھ میاں بیوی تھے۔ ان کا تعلق کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے تھا اور ان کی بنیادی کوشش یہ تھی کہ کس طرح ایک آرگنائزیشن میں ورکرز کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا تصور پیش کیا
کہ کس طرح ہم ایک آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح آرگنائزیشن کے آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے۔ فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ emphasized the following۔ فرینک اور لیلین گلبریتھ نے ان باتوں پہ اسٹریس دیا۔ نمبر 1، اپلیکیشن آف سائنٹیفک مینجمنٹ پرنسپل۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مینجمنٹ میں سائنٹیفک مینجمنٹ کی اصول اپلائی کریں گے تو اس سے آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا، اور انہوں نے ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کا تصور پیش کیا۔ ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کیا ہے؟ گلبریتھ نے فیکٹری میں ورکرز کو کیمرے کی مدد سے آبزرو کیا تو اس نے دیکھا کہ ورکرز انیفیشینٹ موومنٹ یعنی انوانٹیڈ موومنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں اور ان کا زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم کچھ یوں لیں کہ ایک مستری ہے اور وہ ہیمر کا استعمال کرتا ہے۔ اب اگر وہ ہیمر فرش پر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھے گا اور پھر وہ ہتھوڑا پر سے اٹھائے گا، جس کی وجہ سے وہ اس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور انوانٹیڈ اور انیفیشینٹ موومنٹ کی وجہ سے وہ تھک بھی جائے گا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس ہیمر کو ڈیسک پر رکھے، ٹیبل پہ رکھے، اونچی جگہ پہ رکھے، تاکہ اس کے لیے وہ انیفیشینٹ موومنٹ نہ کرنا پڑے اور اس کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم انیفیشینٹ موومنٹ، انوانٹیڈ موومنٹ کو کم سے کم کرے تو اس سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہو جائے گا، اس سے ورکرز کے پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جائے گا اور ہم تھوڑے سے وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس بات پر بھی زور دیا کہ مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر کو چاہیے کہ ورکرز کی پرسنالٹی کو سمجھے۔ ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے آپ ہر پرسنالٹی کے ٹریٹس کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ہر ورکرز کے کچھ ضروریات ہوتے ہیں، کیونکہ ورکر بھی ایک انسان ہے، مشین تو نہیں، لہٰذا مینیجر کو چاہیے کہ اس شخص کی ضروریات کو دیکھے۔ جب وہ مطمئن ہوگا تو وہ ایفیشینٹلی آرگنائزیشن کو سرو کرے گا۔ تھیوری آف بیوروکریسی۔ میکس ویبر نے تھیوری آف بیوروکریسی پیش کیا تھا۔ وہ ایک لائر تھا لیکن آرگنائزیشن کے مطالعے میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، چونکہ اس وقت انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، جس کی وجہ سے کیپٹلزم کافی عروج پہ تھا اور نتیجتاً مارکیٹ گروتھ کر رہا تھا۔ تو اس نے آبزرو کیا اور اس نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ ایک مخصوص قسم کا آرگنائزیشن، جس کو انہوں نے بیورو کہا، ڈیسک کہا، وہ مارکیٹ کو گروتھ کرنے میں مدد دے گا۔ جس آرگنائزیشن کی وہ بات کر رہا تھا اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں اور اس کے نظریے کو تھیوری آف بیوروکریسی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آرگنائزیشن کیسا ہوگا اور اس کی کیا خصوصیات ہوگی؟ تو انہوں نے تھیوری آف بیوروکریسی میں بیوروکریسی کی تمام خصوصیات و کریکٹرسٹک و تفصیل سے ذکر کی۔ جنرل کریکٹرسٹک آف ویبر بیوروکریسی۔ ویبر کے بیوروکریسی کے خصوصیات: نمبر 1، ہیرارکی آف اتھارٹی، امپرسنالٹی، ریٹن رولز اینڈ ڈاکیومنٹس، پروموشن بیسڈ آن اچیومنٹس، اسپیشلائزڈ ڈویژن آف لیبر، ایفیشنسی۔ بیوروکریسی کی پہلی کریکٹرسٹک ہے ہائرارکی آف اتھارٹی۔ What is hierarchy? Hierarchy is the various levels in the organization. آرگنائزیشن میں جو ممبرس کے مختلف رینکس ہیں اور مختلف لیولز ہیں، اس کو ہائرارکی کہتے ہیں۔ یہ ہائرارکی ٹاپ لیول مینجمنٹ، مڈل لیول مینجمنٹ اور باٹم لیول مینجمنٹ پہ
مشتمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بیوروکریسی کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اٹ از این آرگنائزیشن ہوز ممبرز آر ارینجڈ ان رینکس، یعنی بیوروکریسی وہ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ ممبرس کو رینکس میں ارینج کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو لیتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آئی جی پی کہلاتا ہے، اور آئی جی پی سے نیچے اور ڈویژن میں پولیس کا ہیڈ ڈی آئی جی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ سطح پہ ڈی پی او اور تحصیل لیول پہ ڈی ڈی پی او یعنی ڈپٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کہلاتا ہے۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہائرارکی ہے، لہٰذا یہ بیوروکریسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ Now what is authority? Authority is the ability to exercise influence over a group of people. یہ آپ کی وہ طاقت ہے جس کی مدد سے آپ لوگوں کے ایک گروپ پہ اثر ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کا حکم مانے، تاکہ وہ آپ کی بات مانے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن وہ آپ کا حکم مانیں گے۔ اب یہ بات نوٹ کریں کہ بیوروکریسی میں اتھارٹی رینک سے تعلق رکھتی ہے، جو شخص جتنا ٹاپ لیول پہ ہوگا اتنا ان کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوگی۔ ویبر نے اتھارٹی کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے: ٹریڈیشنل اتھارٹی، کیرزمیٹک اتھارٹی، لیگل ریشنل اتھارٹی۔ پہلا ہے ٹریڈیشنل اتھارٹی، the authority that one inherits۔ ٹریڈیشنل اتھارٹی وہ اتھارٹی ہے جو ایک شخص وراثت میں لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بادشاہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ جو بادشاہت ہے یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے۔ اسی طرح ہمارے علاقوں میں دیہات میں چودھری، خان کا بیٹا خان ہوتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری، نواب کا بیٹا نواب کہلاتا ہے۔ تو دیز آر ٹریڈیشنل اتھارٹی۔ دوسری قسم ہے charismatic authority۔ What is charismatic authority? It is the authority that one possesses because of one's personal traits and abilities۔ یہ وہ اتھارٹی ہے جو ایک شخص کے پاس اپنی ذاتی صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کل ہم کرزمیٹک لیڈر کی مثال لے لیں، رجب طیب اردوان جو ترکی کا صدر ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتی ہے اور اس کی حکومت کو بچانے کے لیے ایون پوچ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم اتھارٹی ہے ریشنل لیگل اتھارٹی۔ یہ وہ اتھارٹی ہے جو ایک شخص اپنی پوزیشن اپنے رینک کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اسلم، عام شخص ہے، لیکن جب وہ پولیس میں بھرتی ہوا اور وہ انسپکٹر بنا، ڈی آئی جی بنا، تو اس کے پاس جو اتھارٹی ہے یہ لیگل ریشنل اتھارٹی ہے۔ اب وہ کسی شخص کو پکڑ سکتا ہے، کسی مجرم کو پکڑ سکتا ہے، کسی کی تلاشی لے سکتا ہے، تو یہ لیگل ریشنل اتھارٹی ہے۔ دوسری خصوصیت امپرسنالٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے اور وہ اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے، تو دفتر میں جو موجود چیزیں ہیں، دفتر ہے، کرسیاں ہیں اور دیگر ایکوپمنٹس ہیں، یہ اس کے اپنے ذاتی سامان نہیں بلکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور جب یہ آفیسر ریٹائرڈ ہو جائے یا اس کا تبادلہ ہو جائے تو یہ سامان، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پبلک آفیسر اور ایک پبلک مینیجر جو بھی ایکٹیویٹی سر انجام دیتا ہے تو وہ اس کو امپرسنلی سر انجام دیتا ہے، اور دوران ڈیوٹی وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کا خیال نہیں رکھتا بلکہ قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ بیوروکریسی کی ایک اور کریکٹرسٹک ریٹن رولز اینڈ ڈاکومنٹس ہے۔ یہ بات نوٹ کریں کہ بیوروکریسی ویل ڈیفائنڈ رولز، پروسیجرز، ریگولیشن اور لاز کے مطابق کام کرتی ہے، اور یہ تمام رولز، پروسیجر، ریگولیشن یہ ریٹن حالت میں ہے، بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہے، اور ان تمام رولز کو فالو کیا جاتا ہے، اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کرے
کہ آرگنائزیشن میں وربل انسٹرکشنز کی اتنی اہمیت نہیں، تمام چیزیں ریٹن فارم میں ہوتی ہے اور اسی کی تابعداری کی جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بیوروکریسی میں کسی کا ذاتی رائے کا کوئی کردار نہیں، یعنی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، بیوروکریسی ایک قانون کے تحت کام کرتی ہے۔ بیوروکریسی کی ایک اور کریکٹرسٹک ہے پروموشن بیسڈ آن اچیومنٹس۔ بیوروکریسی میں ہر سرونٹ سے یہ توقع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو ایمانداری سے کمپلیٹ کرے اور وہ کمپیٹنٹ ہو، ایفیشینٹ ہو اور اس کے پاس اسکل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی میں سرونٹ کو پیریاڈیکل پروموشن دیے جاتے ہیں۔ اب ترقی دینے کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو یہاں پہ صرف ایک ہی شرط ہے کہ ایک سرونٹ وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، وہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس اسکل ہو۔ یہاں پہ جو ذات پات، نسل، سفارش، یہ چیزیں بیوروکریسی میں نہیں چلتی۔ جو سرونٹ اہل ہو اس کو اگلے گریڈ میں پروموشن دی جاتی، ترقی دی جاتی ہے۔ بیوروکریسی کی ایک اور کریکٹرسٹک اسپیشلائزیشن ہے یا ڈویژن آف لیبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی میں ہر سرونٹ کو ایک مخصوص ٹاسک دیا جاتا ہے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو ایمانداری سے مکمل کرے، بس۔ بیوروکریسی کی ایک اور کریکٹرسٹک اسپیشلائزیشن یا ڈویژن آف لیبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی میں ہر سرونٹ کو ایک مخصوص کام دیا جاتا ہے اور وہ شخص اس کام کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوتا ہے، اور کسی شخص کو دوسرے ٹاسک کرنے کا نہیں کہا جائے گا۔ اسی بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے اور اس کو اپوائنٹ کیا گیا آفس میں صرف اسی مقصد کے لیے کہ وہ ٹائپنگ کرے گا، اسٹینوٹائپ ہے، تو اب اس کا صرف یہی ٹاسک ہے کہ وہ ٹائپنگ کرے، اس سے دوسرا کام نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر چائے بنانا اور مطلب صفائی کرنا ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی شخص ایک ٹاسک روزانہ مسلسل کرتا ہے تو وہ اس ایریا میں کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری ایگزامپل ہم پن میکنگ کے لیتے ہیں۔ another example is a pin making given by ایڈم اسمتھ، اور یہ ایگزامپل ایڈم اسمتھ نے دیا ہے۔ ایڈم اسمتھ یہ ایک فلاسفر تھا اور اس نے کہا کہ اسپیشلائزیشن لیڈس ٹو ایفیشنسی۔ جب ایک شخص ایک کام کرتا ہے تو وہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور وہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ تو اس نے آبزرو کیا کہ ایک شخص ہے اور وہ پن بنا رہا ہے، تو جو پن بنانے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں وہ بذات خود وہ تینوں کام بیک وقت کر رہا ہے۔ ایک وہ تار کو کاٹ رہا ہے، پہلے تار کو سیدھا کرتا ہے، پھر تار کو کاٹتا ہے اور پھر اس کا ہیڈ راؤنڈ بناتا ہے۔ تو ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ اگر یہ کام 3 افراد کرے تو اس سے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کام میں اسپیشلائزڈ ہو جائے گا۔ اب اس پن میکنگ کو لے لیں بطور ایگزامپل۔ اب اگر ایک شخص ہے اس کو صرف یہ کہا جائے کہ آپ تار کو سیدھا کریں، دوسرے شخص کو یہ جاب دیا جائے کہ وہ تار کو کاٹ لے، اور تیسرے شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ پن کے ہیڈ کو بنا لے، تو اس سے ہر شخص اپنے اپنے کام میں اسپیشلائز ہو جائے گا اور تھوڑے ہی وقت میں زیادہ پن بنائے جائیں گے، تو اس سے ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا اور آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ تھیورسٹ ہے ہنری فیول۔ ہنری فیول از کالڈ دا فادر آف ماڈرن مینجمنٹ تھیوری۔ ہنری فیول کو ماڈرن مینجمنٹ تھیوری کا فادر کہا جاتا ہے۔ وہ فرینچ انڈسٹریلسٹ تھا، کارخانہ دار تھا، اور 1916 میں اس نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا جنرل ایڈمنسٹریشن، اور یہ کتاب انہوں نے فرانسیسی زبان میں لکھی ہے۔ فیول نے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو 16 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ نمبر 1 پروڈکشن، 2 کمرشل، 3 فائنینشل، 4 سیکیورٹی، 5 اکاؤنٹنگ
اور 6 مینیجریل۔ ہنری فیول بھی کلاسیکل اسکول سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہنری فیول نے مینجمنٹ کے حوالے سے 14 جنرل پرنسپلز آف مینجمنٹ پیش کیے۔ ان کا فرسٹ پرنسپل ہے ڈویژن آف ورک۔ جس طرح میکس ویبر نے تھیوری آف بیوروکریسی میں ڈویژن آف ورک کو بیوروکریسی کی کریکٹرسٹک قرار دیا، اسی طرح ہنری فیول کا پہلا پرنسپل ہے ڈویژن آف ورک کہ آرگنائزیشن میں ہر شخص صرف ایک ٹاسک پرفارم کرے گا۔ جب وہ یہ ٹاسک روزانہ اور مسلسل کرے گا تو اس میں کمپیٹنٹ ہو جائے گا اور اس سے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ دوسرا پرنسپل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن میں ایک شخص کو کوئی ٹاسک دے دیں تو اس ٹاسک کے حوالے سے اسے اختیار بھی دے۔ اگر آپ اختیار نہیں دیں گے تو وہ ٹاسک وہ مکمل نہیں کر پائے گا۔ اس کے مطابق رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہنری فیول کا تیسرا پرنسپل ڈسپلن ہے۔ ان کے مطابق ایک آرگنائزیشن میں ڈسپلن ہونا چاہیے، تمام لوگ رولز، ریگولیشن اور پروسیجرز کو فالو کرے۔ چوتھا پرنسپل ہے یونٹی آف کمانڈ۔ اس کے مطابق آرگنائزیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ صرف ایک آفیسر سے، صرف ایک سپیریئر سے کمانڈ حاصل کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے کئی ہیڈز اور باسز ہو اور ایک ہیڈ ان کو ایک کمانڈ دے اور دوسرا ہیڈ اس کے مخالف کمانڈ دے، تو اس سے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی متاثر ہوگی۔ اسی وجہ سے ہنری فیول کا پرنسپل ہے کہ یہاں پہ یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کو ایک سپیریئر سے کمانڈ ملے گا۔ ہنری فیول کا پانچواں پرنسپل ہے یونٹی آف ڈائریکشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں جو لوگ موجود ہیں ان کا ایک سربراہ ہونا چاہیے اور اس آرگنائزیشن کا ایک ہی پلان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آرگنائزیشن میں ورکرز ابہام کا شکار ہو اور کسی کو اپنی سمت کا پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آرگنائزیشن میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اور اس ہیڈ کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق تمام لوگ کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ یونٹی آف ڈائریکشن ہوتا ہے۔ چھٹا پرنسپل ہے سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں اور ہر شخص کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ تو ہنری فیول کے مطابق آرگنائزیشن میں موجود تمام لوگ ذاتی مفادات کو قربان کریں گے اور آرگنائزیشن کے مفادات کو مقدم کریں گے۔ تمام مینیجرز صرف آرگنائزیشن کے مفاد کے لیے کام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آرگنائزیشن سے تنخواہ لے رہے ہو لیکن آرگنائزیشن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کوشش نہ کر رہے ہو، بلکہ جب وہ ورک پہ ہو تو صرف اور صرف آرگنائزیشن کے مفاد کے لیے کام کرے اور اسی کے لیے منصوبہ بنائے۔ ساتواں پوائنٹ ہے پرنسپل ہے ریمیونریشن۔ ریمیونریشن کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں ہر ورکر کو تنخواہ دی جائے گی۔ اب کتنی تنخواہ دی جائے گی، میتھڈ آف پیمنٹس کیسا ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی فیئر۔ مطلب یہ ہے جو شخص جتنا کام کرے اتنا ہی اس کو معاوضہ ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص زیادہ کام کرے اور اس کو کم تنخواہ ملے، یا ایسا ہو کہ ایک شخص کم کام کرے اور اس کو زیادہ پیسے ملے، بلکہ ریمیونریشن ایسا ہونا چاہیے کہ امپلائی اور امپلائر دونوں اس سے سیٹسفائی ہو۔